السلام علیکم دوستوں، آپ کا دل سے استقبال ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ہفتم کا مضمون اردو کا سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، دیکھو مشق میں ایک جملے میں جواب لکھو۔ اس میں پہلا ہے خلافت راشدہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب میں آئے گا خلافت راشدہ پھیلی ہوئی خلافت کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے سلیم شہزاد کی مشہور کتابوں کے نام لکھیے۔ جنہوں نے یہ سبق لکھا ہوا ہے وہ ہیں سلیم شہزاد۔ تو جواب ہے سلیم شہزاد کی مشہور کتابوں کے نام فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ اب آگے دیکھیں گے ہم۔ بڑی ہے مشق اس کی تھوڑی۔ دیکھو یہاں پر سوال نمبر 3 ہے ایک جملے کا۔ مدینے کے لوگ کیوں پریشان تھے؟ جواب ہے مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ پھر ہے سوال نمبر 4۔ مسلمانوں کے لیے کنویں سے پانی حاصل کرنا کیوں دشوار ہو گیا؟ جواب ہے کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کنویں سے پانی خریدنا دشوار ہو گیا۔ اب 5واں ہے، دیکھو پانی سے متعلق لوگوں کو شکایت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچائیں۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی، یہ اعلان کیا۔ اب ہے سوال نمبر 6۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ جواب ہے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اب ہے سوال نمبر 7۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کے بعد سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 8۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے ساتھ مدینہ ہجرت کی؟ تو جواب آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ 9واں سوال ہے، دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے برس خلیفہ رہے؟ تو جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 برس خلیفہ رہے۔ 10واں ہے شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 80 سے زائد تھی۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں گے ہم، جو ہے مختصر جواب لکھو۔ اس میں پہلا سوال ہے یہودی پورا کنواں فروخت کرنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ جواب ہے یہودی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں میں پانی فروخت کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سودے بازی کر کے آدھا کنواں خریدا۔ مراد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی مفت بیچتے اور ایک دن یہودی پانی بیچتا تو مسلمانوں نے ایک ترکیب سوچی اور وہ 2 دن کا پانی جمع کر لیتے اور یہودی کے پاس کوئی نہ جاتا۔ مجبوراً یہودی نے پورا کنواں فروخت کیا۔ اب ہے سوال نمبر 2۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا چند جملوں میں لکھیے۔ اب اس کا جواب دیکھیں گے ہم۔ جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب رو شخص تھے۔ اب ہے سوال نمبر 3۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی خوبیاں لکھیے۔ تو جواب ہے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے۔ اب دیکھو یہاں پر ہے سوال، سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ تو پہلا ہے، مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تو جواب ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق سے ماخوذ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ تاجروں سے کہا ہے۔ اب ہے اسی میں دوسرا، یہاں دیکھیں گے، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں۔ جواب ہے، یہ جملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سبق میں سے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں سے کہا تھا۔ اب ہے دیکھو، القاب اپنے بیاض میں لکھی۔ اب یہ القاب ہیں جنہیں اپنی بیاض میں ہمیں لکھنا ہے۔ نام ہے، یہاں لقب ہے، یہاں پر نام ہے، یہاں ان کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کہلائے کیا؟ شہید کربلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو یہاں پر تھوڑا یہ ہوا ہے کہ یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول کہلاتے تھے وہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کہلائے، جو سچ بولنے والے صدیق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کہلائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کردار کہلائے۔ اب یہاں پر سوال ہے، جملوں میں استعمال کرنا ہے، اپنے جملوں میں ہمیں ان لفظوں کو استعمال کرنا ہے۔ خوشنودی حاصل کرنا، میں نے جب اچھی پڑھائی کی اور میرا اول نمبر آیا تو میں نے میرے خاندان کی خوشنودی حاصل کی، یعنی گھر والوں نے خوب تعریف کی۔ دیکھو اب دوسرا ہے یہاں پر، قیمت ادا کرنا۔ تو قیمت ادا کرنا، دیکھو میری بہن نے مسکان کا گملہ توڑا تو ہم نے اس کی قیمت ادا کی۔ اب ہے تیسرا، حیرت ہونا، میں نے دیکھا اول آنے والی لڑکی کی جگہ لڑکا اول آیا تو میں نے حیرت زدہ ہوئی۔ اور ہے مشورہ دینا، میری سہیلی کو اچھے نمبرات نہیں ملے تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ اچھی پڑھائی کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھائی میں دھیان دو۔ محاصرہ کرنا، ہم نے مرسلان کے گھر محاصرہ کیا۔ اب دیکھو آگے سوال ہے، خالی جگہ پور کرو۔ پہلا ہے، لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خالی جگہ کون حاصل کرے گا؟ تو یہاں آئے گا خوشنودی۔ دوسرا ہے، کنواں خریدنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی جگہ منظور کر لیا، یہاں آئے گا سودا منظور کر لیا۔ تیسرا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکے ایک خالی جگہ اور با اختیار خاندان ہے۔ دیکھو مکے کا ایک ممتاز اور با اختیار خاندان ہے، ممتاز آئے گا یہاں پر۔ پھر ہے چوتھا، دیکھو ان کی خالی جگہ کی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہتے تھے۔ تو کس وجہ سے ان کو غنی کا لقب ملا ہوا تھا؟ ان کی سخاوت کی وجہ سے۔ اور آگے ہے آخر میں، دیکھو یہاں پر، انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے خالی جگہ اور خالی جگہ نہیں سمجھا۔ تو کیا نہیں سمجھا؟ برتر اور افضل، یہ لکھنا ہے ہمیں۔ پھر ہے چھٹا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا خالی جگہ عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ ثواب عطا کرتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ تو آج ہم نے دیکھو سبق نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق کی مشق حل کی۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔